بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے پروگرام مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج 10 محرم الحرام ہے۔ یقیناً آج کا جو یہ دن ہے یہ بہت ہی بڑا اور تاریخی دن ہے، چاہے وہ زمانہ اسلام سے پہلے کا ہو یا زمانہ اسلام کے بعد، کیونکہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی 10 محرم کو کئی واقعات پیش آئے، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو نجات ہے مچھلی کی پیٹ سے، وہ بھی 10 محرم الحرام ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہ جو اللہ نے نجات دی اور پانی سے زمین پر آیا ہے، وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہیں جو کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ مقام صحابہ، مقام اہل بیت، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے اہل بیت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں، اور یہ کن لوگ ہیں کہ جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سب سے پیاری بات کی ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اہل بیت وہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی جن کی ولادت حضور کے گھر میں ہے، وہ اہل بیت، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ وہ اہل بیت جو آپ کے گھر میں رہنے والے ہیں، یعنی اہل بیت سکنا، وہ لوگ جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ وہ اہل بیت کہ جن کی نسبت حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، یعنی وہ افراد کہ جن کو شرعاً زکوٰۃ لینا منع ہے، وہ لوگ، یعنی یہ 3 طرح کے لوگوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ وہ لوگ جن کی نسبت حضور سے ہے، یا وہ افراد جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں جیسے ازواج مطہرات، اور وہ افراد کہ جن کی ولادت حضور کے گھر میں ہے۔ فرمایا کہ یہ تینوں قسم کے لوگ اہل بیت میں شامل ہے، اور جو حضور نے اہل بیت کے مقام کو بیان فرمایا ہے وہ تینوں کی تینوں اس کے اندر داخل ہے۔ یاد رکھیے گا، مقام صحابہ اور مقام اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں ہے، گویا یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر صحابہ پھول ہے تو اہل بیت اس کی خوشبو ہے، اگر صحابہ شمع ہے تو یہ اہل بیت اس کی روشنی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شعر کے اندر فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تو نجات پاؤ گے، راہ راست پر چلو گے۔ اور پھر فرمائیں کہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو سفینہ نوح سے پیچھے رہ گیا، یعنی کشتی اہل بیت سے پیچھے رہ گیا، تو فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہے اور ہم نجات پانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کشتی نوح کے اندر سوار ہے، اور صحابہ آسمان کے اوپر ستاروں کے مانند ہے، ان سے رہنمائی کرتے ہوئے ہم اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ انہی کے صدقے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ، کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ نجران، وہاں کچھ لوگ رہتے تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مباہلہ کا کہا۔ ایک ہوتا ہے مباہلہ اور ایک ہے مناظرہ۔
مناظرہ یہ ہے کہ دونوں فریقین ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی حقانیت کے دلائل پیش کرتے ہیں، پھر ان میں سے جو حق پر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کہا جاتا ہے کہ تم حق پر ہو، اور جس کے دلائل کمزور ہو تو اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ تمہارے دلائل کمزور ہے لہٰذا تم باطل پر ہو۔ اب نجران کے جو لوگ وہاں رہنے والے تھے، عیسائی تھے، ان کو یہ تو معلوم تھا کہ دلائل کے میدان میں ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ کیسے مقابلہ کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر گفتگو کرتے ہیں تو وہی گفتگو کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان پر وحی فرما دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی بس کی بات تو ہے نہیں کہ وہ وحی کا مقابلہ کرے، رب تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا دے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ مناظرہ کے میدان میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو لائے، ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جو ہم میں سے باطل پر ہو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا، اور جو حق پر ہو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑ کر، اور حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں افراد آپ کے پیچھے تھے۔ آپ جب نجران کے لوگوں کے پاس آ رہے تھے، ان کے پادری نے جب حضور کو دیکھا اور ان افراد کو دیکھا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا خدا کی قسم یہ جو چمکتے چہرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جب تمہارے لیے بد دعا کر دیں گے تو رب تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ جس طریقے سے ہم ان سے مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم ان سے مباہلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چمکتے چہرے والے لوگ ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ مباہلے سے بھی پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس طریقے سے ان کا معاملہ حل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، فرمایا کہ لوگوں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو میرے بعد میرے جو اہل ہے، میرے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہوں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور فرمائے کہ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور جو میرے گھر والے ہیں وہ سامنے والے کو اس سے گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ اور فرمائے کہ وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، اور جو میرے بچے ہیں میرے گھر والے ہیں وہ اسے اس کے اپنے بچوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اسے اس کے اپنے ذات سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ لا يؤمن عبد حتى أحب إليه، تو اس وقت تک وہ شخص مومن کامل ہو نہیں سکتا ہے۔ یعنی کمال ایمان کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے گھر والوں سے جو میرے اہل بیت ہے ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آ جائے، اور نمبر 2 فرمایا کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ اسے اس کے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہو جائے، اور نمبر 3 فرمایا کہ جو میرے بچے ہیں ان سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرے، اور سب سے پہلے مجھے اپنی ذات پر مقدم رکھے۔ اگر کسی بندے میں یہ شرائط موجود ہے تو گویا وہ مومن کامل ہے، اگر اس کے اندر یہ شرائط موجود نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقي الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر دو،
اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر دو. فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کر دے کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا، فرمایا کہ دخل الجنت بشفاعتنا، تو رب تعالیٰ ہماری شفاعت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا. تو فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے. جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کر لے، یعنی دنیا سے وہ اس حال میں گیا تھا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، تو فرمایا اس محبت کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ، آل محمد کی محبت ایک دن کی محبت آل محمد سے، فرمایا کہ خیر من عبادت سنۃ، ایک سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک شخص وہ ہے جو پورے سال میں عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت موجود ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس محبت کی وجہ سے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، فرمایا کہ اس عبادت کرنے والے سے یہ زیادہ افضل ہے. اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایسے نہیں ہے کہ آپ محبت اہل بیت کو اپنے دل میں تو بسا دے مگر فرائض کو چھوڑ دے، نہ روزے کا خیال رکھے نہ نماز کا خیال رکھے. یاد رکھیے کہ محبت اہل بیت، جب ہم محبت کرتے ہیں تو اہل بیت نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ نماز قائم کرے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کربلا کے میدان میں نماز ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہی درس دیا کہ جب روزوں کا وقت آ جائے تو ہماری محبت یہ ہے کہ روزہ رکھا کرے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے، فرمایا کہ وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جس بندے کے دل میں محبت اہل بیت ہو تو اس محبت کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. یہی وہ احادیث مبارکہ ہے کہ دوسرے صحابہ کرام یعنی خلفاء راشدین ہو یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، وہ ذرا کچھ احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ اہل بیت سے کس طرح محبت کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کرام کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا تو آپ نے حضرت اسامہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ یہ وہ صحابی ہے جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا، ان کا بیٹا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضور نے حضرت اسامہ کے لیے، حضرت عمر نے جو اسامہ کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا وہ حضرت عبداللہ یعنی اپنے بیٹے کے وظیفے کے مقابلے میں زیادہ مقرر فرمایا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ابا جان آپ نے حضرت اسامہ کے لیے جو وظیفہ مقرر فرمایا ہے وہ زیادہ ہے، اور میرے لیے جو آپ نے وظیفہ مقرر فرمایا ہے وہ کم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے زیادہ ہے میرے لیے کم ہے. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ تم سے زیادہ حضور کو محبوب تھے، اور حضرت اسامہ کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے والد یعنی مجھ سے زیادہ حضور کو محبوب تھے، اس وجہ سے کہ حضور ان سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے میں نے ان کے لیے وظیفہ تمہارے مقابلے میں زیادہ مقرر فرمایا ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یمن سے کچھ مال آیا، اس میں کپڑے تھے، آپ نے ان کپڑوں کو مدینے کے لوگوں میں تقسیم فرمایا، مگر آپ نے دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جو میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تحفہ میں دوں. پھر آپ نے مدینہ طیبہ سے ایک بندے کو دوبارہ یمن کی طرف روانہ فرمایا اور اسے فرمایا کہ وہاں سے بہترین قسم کے کپڑے خرید کے لاؤ، اور وہاں سے وہ کپڑے منگوا کر پھر اس کے بعد آپ نے ان کپڑوں کو اہل بیت حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو تحفے میں پیش کیا. پھر فرمایا کہ جب صحابہ نے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین نے جب ان کپڑوں کو پہنا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے شیان شان، آپ
لوگوں کو میں نے تحفہ پیش کیا تھا اور آپ نے اسے قبول فرمایا ہے۔ اور دیگر صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمیشہ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت اہل بیت ضروری ہے۔ اور پھر جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، یہودی تھے، وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں فرعون سے نظریاتی طور پر ہم زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ 10 محرم کو تو یہودی رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کو رکھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اگلے سال سے تم 9 اور 10 دونوں روزے رکھنا تاکہ ان سے مشابہت سے ہم بچ جائے۔ تو ناظرین، آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم 2 روزہ رکھیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو ملا کر رکھ لیں۔ اگر کسی نے ایک بھی رکھ لیا تو گناہ گار تو نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے صحابہ سے فرمایا کم از کم 2 روزے رکھا کرو۔ اور یہ جو محرم کے روزے ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں، یہ لازمی یا ضروری نہیں ہے۔ جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے بے شمار فضائل ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً آج مقام امام حسین بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ ان کی شہادت سے پہلے ذرا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو سماعت کر لیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اور پھر یہ زبان تو وہ زبان ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام حسین کو بیان کر رہے ہیں رب تعالیٰ کے حکم سے، رب تعالیٰ کی اجازت سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ جیسے ہی حضرت امام حسن یعنی حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، اور آپ نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو جو ہم نے اس زمانے میں حرب نام رکھا تھا، ہم نے کہا کہ ہم نے حرب نام رکھا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن ہے، اور پھر آپ نے ان کا نام حسن رکھا۔ پھر جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے پھر ہم نے اسی طریقے سے ان کا نام بھی حرب رکھا تھا۔ حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ ہم نے کہا کہ حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ حسین ہے، اور پھر آپ نے ان کا نام رکھ کر اپنے لعاب دہن سے ان کے منہ میں ڈالا۔ اور پھر ہمارا جو تیسرا بیٹا تھا وہ جب پیدا ہوئے تو پھر حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں بلکہ محسن ہے، یعنی اسی طریقے سے آپ نے حسن، حسین اور محسن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کا آپ نے نام رکھا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر فضیلت کی حامل شخصیات ہے۔ اور ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے، حضرت امام حسن حضور کے کاندھے پر تھا، اور حضرت امام حسین حضور کے کاندھے پر، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور ہاتھ سے پکڑ کر ہمارے پاس آئے، اور میں نے کہا، حضرت عمر فرماتے کہ میں نے عرض کی کہ کس قدر پیاری سواری ہے، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم سواری کو دیکھ رہے ہو، تم یہ بھی تو ذرا دیکھو کہ سوار کس قدر بلند و بالا ہے، یعنی جو سوار ہے ان کی فضیلت کو بھی دیکھا کرو۔ اور پھر اس کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ تو ان سے پہلے سے بھی محبت فرما رہا تھا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باری تعالیٰ ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، یعنی کمال درجے کے یا اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں قیامت تک ان سے محبت کرے باری تعالیٰ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلا کر اس سے کہتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اور پھر جبرائیل امین عرض کرتے باری تعالیٰ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر جبرائیل امین رب تعالیٰ کی اذن سے اجازت سے جا کر آسمانوں میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو جو آسمانوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ پھر جو زمین میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آج 1450 صدیاں گزر گئی، اس کے باوجود ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ تو یہ وہی محبت ہے کہ رب تعالیٰ نے جس کے دل میں اس محبت کو پیدا فرمایا ہے، تو یہ محبت کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طریقے سے قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے فاطمہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی انہیں رونے مت دے دیا کرے، اور انہیں پیار سے محبت سے ہمیشہ شفقت سے رکھا کرے۔ اس کے علاوہ کئی احادیث مبارکہ ہے، کئی واقعات ہے کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل کو بیان فرمایا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں نے جا کر حضور کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میرے پاس ہے، اور فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ تم نے صحیح خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ عنقریب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس بیٹے کی پرورش تم کرو گے۔ اور پھر فرماتی ہے کہ ایک دن حضور جب میرے پاس تشریف لائے تو میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے گود میں رکھا۔ حضور انہیں دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے حضور کے چشمان اقدس سے آنسو جاری ہو گئی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ تو حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت؟ آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل امین نے ابھی آ کر مجھے خبر دی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، فرماتی کہ ایک روز حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جو ہے گھر کے سامنے کھیل رہے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو، اور خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا کہ میری امت اسے ایک مقام پر شہید کر دے گی، اور اس جگہ کی مٹی کو جبرائیل امین نے ابھی لا کر مجھے پیش کی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے ام سلمہ اس مٹی کو تم اپنے پاس رکھ لو، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو اس دن سمجھ لینا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آج یوم شہادت ہے۔ اور پھر حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر مجھے دیا، اور پھر میں نے اس مٹی کو شیشے کے اندر بند کر دیا تھا، اور میں روز اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی، اور جس روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
مقام کرب بلا میں شہید ہو گئے، فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا کہ وہ مٹی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، قال کان الحسن جالسا فی حجر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے گود اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل امین آئے، فقال جبرائیل اتحبہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکیف لا احبہ، کہ اے جبرائیل میں ان سے کیوں کر محبت نہ کروں، یا میں ان سے کس طرح محبت نہیں کر سکتا ہوں، وہو ثمرۃ فؤادی، یہ تو میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یا یوں کہہ دیجئے کہ یہ میرے دل کے پھل ہے، فؤاد و ثمرۃ فؤادی، یہ میرے دل کے پھل ہے، دل کے ٹکڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے عرض کی ان امتک ستقتلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے امت کے کچھ لوگ انہیں قتل کر دیں گے، الا اریک من موضع قبرہ، کیا میں تمہیں وہ جگہ نہ دکھاؤں کہ جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ قتل کر دیں گے؟ فرماتے کہ فقبض قبضۃ فاذا تربۃ حمراء، پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے حضور کو مٹی کا ایک مٹھی بھر کر پیش کیا جو کہ سرخ رنگ کا تھا، اور فرمایا کہ یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کریں گے۔ یعنی کربلا کا جو مقام ہے اس جگہ کی مٹی کو کئی مرتبہ، ایک تو یہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، اور اوپر والی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، ان دونوں روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ جبرائیل امین نے اس جگہ کی مٹی کو لا کر حضور کو پیش کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر آپ کے نواسے کو، آپ کے دل کے ٹکڑے کو لوگ شہید کر دیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے کہ خدا کی قسم میں اس جگہ کو آج بھی دیکھ رہا ہوں جہاں پر میرے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ شہید کر دیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام افراد کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو ہمارا بیٹا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دین کے لیے شہید ہو جائیں گے، اور اس جگہ کو بھی جانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو دو دریاؤں کے درمیان میں شہید کر دیں گے، یہاں تک یہ روایت موجود ہے کہ، اور ایک مرتبہ کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے مقام سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کریں گے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ مجھے کس مقام پر لوگوں نے شہید کرنا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کے ذن سے جب وہ وقت آیا اور ایک طرف جو ہے وہ یزید کی اقتدار تھی تو آپ نے اسے ٹھکرایا۔ یہاں سے مدینہ طیبہ سے آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور پھر مکہ مکرمہ سے اس مقام کی طرف کوچ کرتے ہیں جہاں پر آپ کی شہادت ہے۔ کئی لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ اس مقام کی طرف نہ جائیں، آپ نے فرمایا کہ مقدر میں جو کچھ رب تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ پھر آپ نے حاکم وقت یزید کے خلاف خروج کیا۔ جب آپ اس مقام پہ پہنچے تو وہاں پر پھر یزیدی فوج نے آپ کا گھیراؤ کیا، اور جس انداز سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ہے، یقیناً یہ واقعہ قیامت تک تاریخ کا ایک حصہ ہے اور لوگ اسے بیان کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے کہ آخری وقت پر بھی آپ نے اپنی نماز کو قضا نہیں فرمایا، آخری وقت میں بھی آپ نے ظالم حاکم کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیا۔ آپ نے امت کو یہی پیغام دیا کہ اگر دین اسلام کی بقا چاہتے ہو، اگر دین اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمیشہ دین کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ جب تم قربانی دو گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ دین کو سربلندی عطا فرمائے گا، اور اگر تم دین کے لیے قربانی نہیں دے سکتے ہو تو پھر جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم سب کی عزت اگر دنیا میں ہے تو وہ دین کی وجہ سے، اس کے علاوہ کسی وجہ سے ہماری عزت نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین نے دین کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کے لیے قربانی دی، تو آج
اور آج سے قیامت تک انشاءاللہ العزیز آپ کا نام اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گا۔ رب تعالی ہم سب کے دلوں میں محبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔